الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت کا ہم سب کے اوپر یہ احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو کچھ بات سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا عنوان ہے بیعت رضوان۔ بیعت کے معنی آتے ہیں معاہدہ کے، عہد کرنے کے۔ اگر کہہ لیا جائے ایک طریقے کا ایگریمنٹ ہے، لکھا پڑھی ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، کافی دنوں تک مکہ مکرمہ میں رہ کر مدینہ منورہ کے اندر رہنے کے بعد آپ کو مکہ مکرمہ کی یادیں ستانے لگی۔ جب انسان وطن سے دور چلا جاتا ہے تو وطن کی یاد انسان کو آتی ہی ہے۔ تو غالباً ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں عمرہ کے ارادے سے مکہ مکرمہ جا رہا ہوں، میرے ساتھ بہت سارے صحابہ میرے ساتھ ہیں۔ اور اب آپ نے خواب میں یہ بھی دیکھا کچھ لوگوں نے حلق کروائے، بال کٹوائے، کچھ لوگوں نے بالوں کو تراشا، کچھ لوگوں نے نہیں ترشوایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب صحابہ کو سنایا تو ہر ایک کے دل کے اندر تڑپ اٹھ گئی کہ ہمیں بھی عمرہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا پکا ارادہ کر لیا اور آپ عمرہ کی تیاری میں لگ گئے۔ آپ کے ساتھ تقریباً 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عمرہ کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ کا قافلہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی خلاف عادت بیٹھ گئی۔
آپ کی اونٹنی، آپ کی سواری کبھی بیٹھتی نہیں تھی کہ آپ کی سواری کا ایک لگام آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، دوسرا لگام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ عرب کے دستور کے مطابق لوگ اونٹنی کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اونٹنی اٹھنے کو تیار نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اونٹنی کے اوپر سے اترے۔ آپ نے فرمایا یہ اونٹنی بیٹھی نہیں ہے، اس اونٹنی کو بٹھایا گیا ہے۔ یہ اونٹنی بیٹھی نہیں ہے، اس کو بٹھایا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا اگر قریش مکہ شعائر اللہ پر، اللہ کے شعائر پر اگر مجھ سے کچھ مذاکرات کریں گے، بات چیت کریں گے، تو میں ان کی بات کو ضرور مانوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو کوچا دیا، یعنی اونٹنی کو لکڑی سے ایسا کیا اونٹنی کھڑی ہو گئی۔ وہ اونٹنی چلنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دور جا کر آپ نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈال دیا اور اب آپ نے ارادہ کیا، قیام کا ارادہ کیا، لیکن یہ آہستہ آہستہ یہ خبر مکے کے اندر پہنچ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کو لے کر مکہ مکرمہ آ رہے ہیں۔ اب آپ کا ارادہ کیا ہے؟ آپ کا ارادہ تو عمرہ کرنے کا ہے، لیکن قریش مکہ کے دل کے اندر یہ بات آئی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حکومت کو قبضے میں کر لیں۔ اس ڈر سے قریش مکہ نے ارادہ کیا کہ ہم کسی حال میں بھی آپ کو اور آپ کے صحابہ کو مکہ کے اندر داخل ہونے نہیں دیں گے۔ اور یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی۔ پھر آپ نے ارادہ کیا، صحابہ سے مشورہ کیا، اور مشورے کے اندر امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنایا۔ کہا کہ جا کر آپ بات چیت کر کر آ جائیں کہ ہم لوگ عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں، ہمارا دوسرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک دوست عبان بن سعید، آپ نے ان کے ہمراہ، ان کے ساتھ میں آپ نے مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ عبان ابن سعید نے آپ کو امان دے دی۔ آج کا بھی دستور ہے، انسان جب کسی ملک میں جاتا ہے تو وہاں سے پرمیشن لیتا ہے، وہاں کا ویزا لیتا ہے۔ عبان ابن سعید نے آپ کو امان دے دیا اور آپ کو مکہ مکرمہ لے کر گیا۔ ابو سفیان سے ملاقات کرائی۔ ابو سفیان جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، قریش مکہ کے سردار تھے، ابو سفیان سے بات چیت ہوئی۔ کہا کہ ہم عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں، تلوار بھی ہماری نیام کے اندر ہوگی، ہم خون خرابہ نہیں کریں گے، لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، ہمارا صرف اور صرف عمرہ کرنے کا ارادہ ہے۔ ابو سفیان نے حضرت عثمان کی تمام بات سننے کے بعد اس نے کہا کہ عثمان، اگر آپ کو عمرہ کرنا ہے تو آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت ہے، اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت ہے، آپ عمرہ کر لیجئے، آپ آئے ہوئے ہیں، یہاں سے بغیر عمرہ کیے واپس مت جائیے، آپ خانہ کعبہ کا طواف کر لیجئے، آپ کو جو کرنا ہے سب کچھ کر لیجئے، آپ کو پرمیشن، آپ کو اجازت ہے۔ اندازہ لگائیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع میسر تھا
وہ چاہتے تو عمرہ کر لیتے تھے، لیکن آپ نے وہاں پر یہ ثابت کر دیا کہ عمرہ نبی کے حکم کے بغیر اور نبی کو چھوڑے بغیر میں نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے بغیر میں عمرہ نہیں کر سکتا، اور آپ نے حضرت سفیان کو منع کر دیا، کہا کہ میں عمرہ نہیں کر سکتا، مجھے عمرہ کرنا ہے تو میرے ساتھ میرے ساتھی میرے صحابہ تمام کے تمام لوگ عمرہ کریں گے۔ دنیا کا دستور ہے جب کسی بڑے انسان کی بات کو انکار کر دیا جاتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے، اس زمانے کا بھی دستور تھا اور آج کا بھی دستور ہے، کسی بڑے ظالم انسان کی بات کا انکار کر دے وہ اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے، عزتوں کو ختم کر دیتا ہے، تکلیف پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کیا تو ابو سفیان نے آپ کو قید کر دیا، اور قید کرنے کے بعد یہ افواہ پھیلا دی نعوذ باللہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ جھوٹی بات جس طریقے سے آج گردش کرتی ہے، اتنی پھیلائی جاتی ہے کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنے لگ جاتے ہیں، سچ چھپ جاتا ہے اور جھوٹ غالب آ جاتا ہے، اور ہر ایک کے دل و دماغ کے اندر جھوٹی بات سچ بن کر جنم لینے لگتی ہے، اور جھوٹی بات کا کوئی پر نہیں ہوتا، کوئی پیر نہیں ہوتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی جھوٹی افواہ پھیلا دی گئی، کیا ری ایکشن ہوتا ہے دیکھتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی، اندازہ لگائیے آپ کے اوپر، آپ کے صحابہ کے اوپر یہ شہادت کی خبر بجلی بن کر گزری، ہر ایک کے دل کے اندر صدمہ طاری ہو گیا۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے، ہر چیز کا علم اگر آپ کے پاس ہوتا تو آپ صدمہ نہ لیتے، آپ پریشان نہ ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدمہ لینا، آپ کا پریشان ہونا، آپ کا بے چین ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں ہے۔ وہی علم آپ کے پاس ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطیہ کیا ہے، آپ کو دیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، ہمیں عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ دنیا کا بھی دستور ہے، کوئی قاصد کو مار دیا جائے تو لوگ اس کی مخالفت پر اتر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام لوگوں سے بیعت کی۔ بیعت کا مطلب اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ نیچے رکھا اور بیچ کے آپ کے ہاتھ کے اوپر 1500 صحابہ کا ہاتھ تھا، اور اوپر 1500 صحابہ کے ہاتھ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا۔ آج کل بھی جو بزرگان دین بیعت کراتے ہیں، بیعت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کر کے توبہ تائب ہو کر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ جب انسان کسی اللہ والے سے بیعت ہو جاتا ہے تو اس کی دعاؤں کے اندر اس کا بھی اثر شروع ہو جاتا ہے، اس کی توجہات کا مرکز بن جاتا ہے، اور جب وہ اپنی پریشانی کسی اللہ والے سے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر سے تمام کے تمام رذائل، تمام کی تمام غلطیاں آہستہ آہستہ اس سے کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کیا کہ ہمیں عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے محمد کٹ سکتا ہے، صدیق کٹ سکتا ہے، علی کٹ سکتا ہے،
فاروق اعظم کٹ سکتے ہیں، 1500 صحابہ اپنی جانوں کو نچھاور کر سکتے ہیں۔ ایک بیعت کہا تھی ہمیں عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت کر لی، یہ خبر قریش مکہ کو پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا جب اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ بیعت کر لی تو پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ اب قریش مکہ نے ارادہ کیا چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سفیر بھیج کے دیتے ہیں۔ اب ادھر سے سفیروں کی آمد شروع ہوئی۔ سب سے پہلے بدیل بن ورقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، ایسا کریے آپ اس سال واپس چلے جائیے۔ کہا کہ نہیں، ہم عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے، ہم عمرہ کر کے جائیں گے، ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ کو جواب دیا کہ جیسا ہو سکے، جس طریقے سے ہو سکے، لیکن ہم ہر حال کے اندر عمرہ کر جائیں گے۔ عروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر قریش مکہ کو سنا دیا کہ اللہ کے رسول بات ماننے کو تیار نہیں۔ مغیرہ بن ایک دوسرا سفیر قریش مکہ کی طرف سے آیا، عروہ بن مسعود۔ عروہ بن مسعود جو اپنی زبان کے اوپر بڑی مہارت رکھتا تھا، فیصلے کے اندر فیصلے کی صلاحیت تھی، بر وقت فیصلہ کر دیا کرتا تھا، اور اس کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوا کرتا تھا۔ لوگوں نے عروہ بن مسعود کو اپنا نائب بنا کر، اپنا سفیر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا۔ عروہ بن مسعود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ کہا کہ اللہ کے رسول لڑائی جھگڑے سے کیا ہوگا؟ آپ لڑیں گے، آپ قریش مکہ کے ساتھ لڑائی کریں گے، ہوگا کیا؟ لڑائی کے اندر قریش مکہ آپ کے اوپر غالب آ جائیں گے، اور آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ جیسے ہی اس نے کہا کہ آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پاس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے عروہ کو سخت اور سست کہا، برا بھلا کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، لیکن ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ جب اس کو پتہ چلا یہ صدیق اکبر ہے، اس نے کچھ نرمی اختیار کی۔ پھر عروہ بن مسعود جو قریش مکہ کی طرف سے قاصد بن کر آیا تھا، سفیر بن کر آیا تھا، اس نے ذرا نرمی اختیار کی، اور نرمی اختیار کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے اوپر ہاتھ رکھ کر منت سماجت کرنے لگا۔ حکمت یہی ہوتی ہے، جب دو قوم کے اندر، دو بھائیوں کے اندر آپس میں ٹکراؤ کا معاملہ ہو تو کمپرمائز، صلح کرنا، یہ سب سے بڑی علامت ہے کامیابی کی۔ اگر انسان صلح پسند نہیں ہوتا، صلح نہیں کرتا، تو عروہ بن مسعود بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جا کر آ چکے تھے، اور بڑے بڑے بادشاہوں کا انہوں نے دربار دیکھ رکھا تھا۔ انہوں نے صلح کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اللہ کے رسول کے داڑھی کے اوپر ہاتھ لگایا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عروہ کا ہاتھ کو جھٹک دیا کہ عروہ تم ناپاک ہو، تم مشرک ہو، تم پاک چہرے کے اوپر ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ عروہ بن مسعود کے ہاتھ کو جھٹکنے کے بعد عروہ سمجھ گیا یہاں پر دال گلنے والی نہیں ہے۔ عروہ مکے میں جانے کے بعد عروہ نے جو جواب دیا، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار کو دیکھا ہے، میں نے ان کے فوجوں کو دیکھا ہے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ آپ کی ہر اداؤں پر، آپ کی آواز کے اوپر لبیک کہنے والے میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ جب عروہ نے جا کر یہ بات سنائی، اب قریش مکہ نے تیسرا سفیر بھیجا سہیل بن عمرو کو، کہا کہ جاؤ آپ صلح کر کے آ جاؤ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم اس کی صلح کر کے آ جاؤ، ہم لڑائی جھگڑے کے لیے تیار نہیں۔ صلح نامے کے لیے جب سہیل بن عمرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بات چیت ہوئی، تو قریش مکہ کی طرف سے 3 شرطیں رکھی گئی۔ پہلی شرط یہ رکھی گئی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، آپ عمرہ نہیں کر سکتے، اور مکے کی طرف سے اگر کوئی انسان آپ کے پاس آ جائے تو آپ کو اس کو واپس لوٹانا پڑے گا، اور مدینے سے اگر کوئی مسلمان مکہ آ جائے ہم اس کو واپس نہیں لوٹائیں گے۔ فیصلے کے اندر تین شقیں قریش مکہ کی طرف سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح نامے کو لکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب صلح نامے کو لکھنے کے لیے بیٹھے، آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عروہ نے کہا کہ عرب کے دستور کے مطابق بسمک اللہم لکھو، میں رحمان و رحیم کو نہیں پہچانتا، ٹھیک ہے، بسمک اللہم لکھ دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام کے تمام شرائط لکھنے کے بعد ھذا ما قاضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر عروہ نے کہا کہ عروہ کہ ہماری لڑائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر ہی ہے، ہم تو آپ کو امین کہتے ہیں، ہم تو آپ کو صادق کہتے ہیں، لیکن آپ نے رسالت کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، ایک دوسرے دین کا دعویٰ کیا، ہم اس کو نہیں مانتے۔ محمد بن عبداللہ لکھا جائے گا، رسول اللہ نہیں لکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا امحو یا علی، اے علی اس کو مٹا دو۔ ابھی دیکھیں یہاں پر اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں اے علی اس کو مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا تو ہی چاہیے تھا، آپ کا حکم ہے، آپ کا آرڈر ہے، آپ مٹا دیتے، لیکن حضرت علی نے قلم اور دوات ہاتھ میں سے نکال چھوڑ دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مٹا نہیں سکتا، میں مٹا نہیں سکتا، آپ کی محبت غالب آ گئی، آپ کا عشق غالب آ گیا۔ یہاں سے ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں مٹا دو، لیکن حضرت علی نے مٹایا نہیں۔ روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا رسول اللہ کہاں ہیں؟ پھر حضرت علی نے بتایا یہ جگہ رسول اللہ ہے، آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو خود مٹایا۔ اب اس سے اندازہ لگائیے ہم سب اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، ہم سب اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے رسول کی سنتوں کی کتنی روگردانی کرتے ہیں، آپ کے طریقوں کی کتنی روگردانی کرتے ہیں۔ ایک اندازہ تو لگائیے ہم کیسے اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے انسان اللہ سے سچی اور پکی محبت کرے، سچا اور پکا مسلمان بنے۔ ابھی یہ صلح نامہ طے ہو رہا تھا، سہیل بن عمرو جو کفار کی طرف سے، مشرکین مکہ کی طرف سے قاصد بن کر آیا تھا، اس کا بیٹا ایمان سے سرفراز ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی کیفیت سے اس کو سرفراز کر دیا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیوں کے اندر جکڑے ہوئے بیڑیوں کے اندر بندھے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اپنے ساتھ شامل کر لیجئے۔ ادھر بیٹا ہے، ادھر باپ ہے، بیٹے کو ایمان لانے کی وجہ سے اس کو جکڑا ہوا ہے، اس کے پیروں کے اندر رسی لگی ہوئی ہے، زنجیریں لگی ہوئی ہیں، بیٹا اللہ کے رسول سے فریاد کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ سے کہا، سہیل بن عمرو سے کہا کہ سہیل میں نے آپ کی ہر بات تسلیم کر لیا، آپ نے جو کہا وہی لکھا گیا، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کی گئی، میری خواہش کے مطابق، میری آرزو کے مطابق ابو جندل کو میرے حوالے کر دو۔
کہا کہ اللہ کے رسول یہ حکم عدولی سب سے پہلے آپ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ جب سہیل بن عمرو نے نہیں مانا، آپ نے حضرت ابو جندل سے فرمایا یا ابا جندل، اے ابو جندل صبر کرو۔ پھر آپ نے آخر میں فرمایا انا قد عقدنا بیننا وبین القوم، کہ ہم نے اپنی قوم کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے وہاں کافر نہیں فرمایا، مشرک نہیں فرمایا، کہا کہ ہماری اور ایک قوم کے درمیان آپس میں معاہدہ ہوا ہے، وَإِنَّا لَا نَغْدِرُ مِنْهُمْ، اور ہم معاہدے کو نہیں توڑتے۔ آپ صبر کرو، صبر کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مظلوموں کے لیے، اللہ تبارک و تعالی مظلوموں کے لیے اللہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ کھول دے گا۔ اب حضرت ابو جندل کو اس کا باپ سہیل بن عمرو وہ صلح نامہ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا اور پورے راستے اپنے بیٹے ابو جندل کو مارتے ہوئے لے کے گیا، اور لے جانے کے بعد ابو جندل کے پاس ایک نگران مقرر کر دیا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، صبر کرو، صبر کے بعد اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی۔ ابو جندل صبر کرے، اور صبر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ایسی آئی کہ ابو جندل کے کہنے کی وجہ سے، ابو جندل کے دعوت دینے کی وجہ سے 300 لوگ ایمان کے اندر داخل ہوئے۔ جہاں پر ابو جندل کو قید کر رکھا تھا، پہلے اب جس آدمی کو آپ کی نگرانی کے لیے رکھ رکھا تھا آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، پھر اس کے لیے نگرانی مقرر کر گئے، آپ ہر ایک کو ایمان کی دعوت دیتے گئے، تو آپ کا قید خانہ، ابو جندل کا قید خانہ اسلام کا مرکز بن گیا۔ دوستو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا، عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو ایک درخت کے نیچے اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ کس بات پر بیعت کر رہے تھے؟ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یونٹی چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتحاد چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی چارگی چاہتے ہیں، آپس میں نفرتیں نہیں چاہتے۔ اسی لیے تمام کے تمام صحابہ نے جب بیعت کیا، ید اللہ علی الجماعہ، ید اللہ فوق ایدیہم، جماعت کے اوپر اللہ کی مدد ہوا کرتی ہے، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوا کرتا ہے، اللہ کی مدد ہوا کرتی ہے۔ اس لیے دوستو جس درخت کے نیچے بیعت ہوئی، اس درخت کا ذکر اللہ نے اپنی زبان سے کیا، اس درخت کا ذکر اللہ نے قرآن سے کیا۔ کیوں؟ درخت کی نسبت محمد کی طرف سے جڑ گئی، درخت کی نسبت اللہ کی زبان سے نکلنے لگے۔ درخت کون سا درخت؟ کوئی پھلدار درخت نہیں، ببول کا درخت، ککڑ کا درخت جو کانٹے دار ہوتا ہے، اس کانٹے دار درخت کا ذکر اللہ کر رہا ہے، اس کانٹے دار کا ذکر منبر و محراب سے ہوتا ہے، اس کانٹے دار درخت کی نسبت محمد الرسول اللہ سے جڑ گئی۔ انسان کو اپنی نسبت کو پہچاننا چاہیے۔ ہماری نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں اپنی نسبت کو پہچاننا چاہیے، اور نسبت کو پہچان کر ہمیں صحیح طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔